حضرت اسماعیل بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ رونے کی وجہ سے ملامت کی جاتی تو آپ فرماتے، تم مجھے رونے کے دن سے پہلے اور ہڈیوں اور جوڑوں کے جلنے سے پہلے رونے کے لیے چھوڑ دو، اور اس سے پہلے بھی کہ میرے متعلق نہایت طاقتور فرشتوں کو حکم دیا جائے جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں رونے کے دن سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں، اور جب رونا فائدہ نہ دے اس سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک انگارہ منگایا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا، جب وہ جلنے لگا تو اسے اٹھا لیا اور فرمایا، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو۔ جب رسولوں کا یہ حال ہے تو گناہگاروں کو تو جہنم سے خوب خوف کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کبھی اپنا سر مارے حیات کے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا یہاں تک کہ وفات پائی، اور دعا میں یوں عرض کیا کرتے، یا الہی اگر میں اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو پاک ہے یا خدا، میں تیرے بندوں میں سے جو طبیعت ہے ان کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کرے، وہ سب کے سب تجھے ہی بتلاتے ہیں، تو خرابی ہے اس کی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا، اسی وقت چیختے اپنا ہاتھ سر پر رکھے اٹھے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے۔ آپ کے گرد درندے اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا، تم چلے جاؤ، مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں، مجھ کو وہی چاہیے جو اپنی خطاؤں پر رو دے اور میرے سامنے روتا ہی آئے، اور جو خطا وار نہیں اس کا داؤد خطا وار کے پاس کیا کام ہے۔ اور جب آپ کو کوئی کثرت رونے سے منع کرتا تو فرماتے، مجھے رونے دو، پہلے اس کے کہ رونے کا دن ہاتھ سے جاتا رہے اور ہڈیاں جل جائیں اور آتشیں بھٹک اٹھیں، اور بے شرط اس کے کہ میں ایسے فرشتوں کے حوالے ہوں جو دوزخ میں عذاب دیتے ہوں۔